مختلف حلقوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آج میں نے خود فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جو موجودہ قیادت تھے ان پر خوب تنقید کی اور انہیں بولنے کا تھا. جو فواد چودھری صاحب کا شبلی فراز حامد خان اور روح حسن کے بارے میں ایک نوٹ آف کی تو گلی محلے کے انتخابات بھی نہیں لڑے تھی, کیا کہاں سے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو وکلا ہے وہ پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہے ہیں. تو ان کا تو کچھ اور ہی ہے. بس ایک طرح کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. اور دنیا کے جو عالمی قوانین ہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. وہ تو کہہ رہے نا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی, عمران خان کو اندر رکھنا. بھائی نواز شریف اندر تھا تو اس وقت عالمی قوانین نہیں خلاف ورزی, اس کی نہیں خلاف ورزی ہو رہی تھی, ماضی میں بے نظیر رہی ہیں. اس وقت کسی UN ورکنگ گروپ نے اور کسی امریکی کانگریس نے کوئی قرارداد پاس نہیں کی تھی. تو یہ ساری جو چیز ہے نا, اس سے ایک پہلو اور نکلتا ہے اور وہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کے اندر جو کشمکش ہے, جو انارکی ہے اور جو افراتفری ہے, یہ ان کو سوٹ کرتی ہے, اس میں وہ بڑھاوا دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام انفیکٹ کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. جہاں پی ٹی آئی کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے, وہیں حکومتی اتحادیوں کے بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. یہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ گورنر سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. تو دوسری جانب مہنگائی اور ٹیکس کی ماری عوام سراپا احتجاج ہے. اسی وجہ سے پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے بھی پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی لگا دی ہے. ہمارے ساتھ تجزیہ کرنے کے لیے عبدالمجید ساجد صاحب موجود ہیں. ساجد صاحب, پیپلز پارٹی اور MQM اتحادی ہے حکومت کی, اور وفاق میں بھی ان کا اتحاد ہے. ایسا کیا ہوا ہے کہ انہیں گورنر سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنا پڑا؟ اچھا, یہ وہاں کی ایک متحارب گروپ ہیں. اتفاق سے دونوں ہی وفاق میں اتحادی ہیں, لیکن وہاں کی جو سیاست ہے, دیکھیں سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی ظالم ہوتی ہے. تو وہاں پہ ان کا چونکہ ایک روایتی سی کشیدگی ہے اور روایتی ایک دوسرے کے حریف ہیں, تو وہاں یہ اکثر اوقات لڑتے رہتے ہیں. کبھی گٹروں کے ڈھکنوں پہ بھی ان کی سیاست ہوتی ہے. وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مرتضی وہاب جو میئر ہیں ان کا کام ہے, اور جو مرتضی وہاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے MQM چونکہ وہاں ان کا میئر رہا ہے تو یہ انہوں نے اڑا دیے ہیں اور ہم پورے کر. اتنی جگہ تک بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے, اتنے ایشوز پہ. اور یہ والا جو ایشو ہے, یہ ایشو اصل میں پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے نا بیان دے دیا کہ ذوالفقار بھٹو پہ اصل میں تنقید کر دی کہ انہوں نے کوٹا سسٹم لاگو کر دیا جس سے میرٹ کا قتل عام ہوا. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لسانی تعصب بھی انہوں نے قائم کیا, پیدا کیا. تو یہ ساری باتوں کے بعد پھر کشیدگی آ گئی. اب وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. حتیٰ کہ اب وہ جو بات ہوئی تھی پہلے اتحادیوں کی, خاص طور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ یہ ہوئی تھی کہ پنجاب میں اور یہاں پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا اور نون لیگ کا سندھ میں گورنر ہوگا. اب نون لیگ نے اپنا یہ کوئی سسٹم بنا کے طے کر کے گورنر نہیں چینج کیا. اب پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہاں سندھ میں نون لیگ کا گورنر لگنا چاہیے. اچھا, نہیں لگائیں گے تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. اور یہ ہر وقت کی کہہ لیں ایک اتحادی حکومت میں نا یہی ہوتا ہے. اتحادی حکومت میں ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, جس کی کوئی تھوڑی سی بات نہیں مانی جاتی وہ کہتا میں تو جا رہا ہوں بھائی, میں جا رہا ہوں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے جانے سے حکومت قائم نہیں رہے گی. اب بڑے اتحادی اس وقت حکومت کے پیپلز پارٹی اور MQM ہی نون لیگ کے ساتھ ساتھ. اب یہ تینوں اتحادیوں کا ایک تو بڑا آبویس ہے کہ یہ لڑیں گے, ان کے اختلافات ہوتے رہیں گے. دوسرے جب وہاں پہ سندھ میں چونکہ پہلے سے ان کے آپس میں بہت اختلافات ہیں, بڑی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کے لوگ قتل ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ واضح قسم کی مثالیں بھی موجود ہیں. تو وہ لڑائی تو ایک ہوتی رہے گی. اب یہ ذوالفقار بھٹو کے نام پہ اوپر پیپلز پارٹی چونکہ نہیں برداشت کر سکتی, تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اور یہ بھی پہلے کی طرح ایشوز کی طرح نا یہ بھی کنٹرول ہو جانا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا شہباز شریف وہ دورے سے واپس آتے ہیں
تو ان کو بٹھائیں گے اور دونوں کو پیار کریں گے اور کہیں گے اسی تنخواہ پہ کام کریں اور ان کو خوش کریں گے, بس اتنا سے کام ہونا ہے. یہ اختلافات بظاہر ہمیں لگتے ہیں خبروں کی حد تک کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کل کو حکومت ہی نہیں رہنی یا کل کو ایک اتحادی جو ہے نا وہ نکل جائے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جس طرح اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ حکومت نہیں رہنی, حکومت گر جائے گی, 2 ماہ کے اندر ختم ہو جائے گی, خوشخبری آ جائے گی, تو پھر اس طرح کی جو باتیں نکلتی ہیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ شاید اب کل کو حکومت نہیں رہنی. کچھ بھی ایسا نہیں ہونے لگا, یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور اتحادی بھی رہیں گے. یہ مجبوریاں ہیں ایک دوسرے کی. ایک طرف سائے صاحب اتحادی آپس میں اس طرح جھگڑا کر رہے ہیں, لڑائیاں چل رہی ہیں, تو دوسری جانب نواز شریف اور مریم سمیت کئی جو سیاستدان ہیں ان کی کامیابی کے خلاف کیس کی سماعت بھی مقرر کر دی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب امیدواروں کو ناکامی ہوگی, ان کو سامنا کرنا پڑے گا ناکامی کا؟ یہ دیوانے کا خواب ہے اور خواہش ہو سکتی ہے کسی کی. اگر ایسا ہونے لگے تو پھر یہ کیا انہوں نے اتنی کچی گولیاں کھیلی ہیں, وہ چاہے فارم 47 ایشو ہے یا فارم 45 ایشو ہے. لیکن بہرحال الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ اس نے آج سے ہیئرنگ شروع کر دی ہے. اس میں نواز شریف کے خلاف بھی اپیل دائر ہے کہ ان کی کامیابی بھی جو ہے نا وہ بھی فارم 47 کے تحت ہے, تو فارم 45 کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح مریم کے خلاف بھی ہے, وہ مہر شرافت علی جو ہیں انہوں نے وہ دائر کی ہوئی ہے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ اس میں پٹیشنرز میں نون لیگ کے بھی پٹیشنرز ہیں. وہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا اس وقت ابھی سنی اتحاد, پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد, ٹھیک ہے, یہ نام رکھا جائے, یہ سمجھ آئے تاکہ قارئین کو بھی سامعین کو بھی کہ پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کا بھی وہ جو ہے نا اس میں جیسے بیٹھ سکتے ہیں وہ بھی درخواست گزار ہیں نون کے, جہاں جہاں وہ ہارے ہیں انہوں نے ان کے خلاف کی ہوئی ہے, اور جہاں پی ٹی آئی ہاری ہے اور سنی اتحاد وہاں انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں. تو وہ آج سے وہ ہیئرنگ شروع ہے, آگے چلتی جائے گی. مریم کی بھی اس میں ہے, نواز شریف کی بھی ہے, اور بھی باقی جتنے لاہور کے خاص طور پہ لاہور کے جو ہیں تو وہ اب دیکھیں اس کا انہوں نے الیکشن ٹریبونل نے فارم 45 اور 47 کا سارا ریکارڈ امیدواروں سے بھی طلب کر رکھا ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی منگوا لیا. اب وہ آگے کیا کرتے ہیں, اگر تو اسلام آباد کی طرح کا ہونا ہے تو پھر وہ دیکھیں نا کھٹائی میں پڑ گئی. ایک دن ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد کی سیٹیں جو کیا کہتی ہے, یا مولانا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے وہ ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان, تو مولانا فضل الرحمان کی کہاں خواہش ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ وہ مطالبہ کریں, وہ مطالبہ تو کر رہے ہیں, الیکشن کروائیں, شفاف الیکشن کروائیں. اچھا اس کی میں بتاؤں, مولانا صاحب بڑے سیاستدان ہیں. یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا, مخصوص نشستوں میں جو ان کی طرف سے وکیل تھے انہوں نے کیا کہا ہے وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ مولانا کیا چاہتے ہیں. وہاں تو انہوں نے ان کی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد ڈچ کر دیا ان کو تو انہوں نے وہاں جو ہے نا جواب دے دیا. ویسے وہ ان کے الائی ہیں, وہاں وہ تحریک چلانے کو باہر جو ہے نا وہ مذاکرات کر رہے ہیں. بلکہ اگلے ہفتے پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے بھی جا رہا ہے. تو وہ ملتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. لیکن اس معاملے میں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ سیاست کتنی بے رحم ہے اور کتنی مفادات پر مشتمل ہے, ذاتی مفادات پہ. اب ایک طرف وہ الیکشن ہی نہیں مانتے اور وہ اس سارے کو جھرلو الیکشن کرا دیتے ہیں اور تاریخ کا وہ بدترین جو ہے نا وہ ریگڈ الیکشن قرار دیتے ہیں, اور وہ تحریک بھی چلا رہے ہیں. انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں, کراچی میں جلسہ کیا, اس کے بعد پھر تھم گئے ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ کچھ چیز چل رہی ہے. الیکشن کمیشن کے موقف کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اور وہاں جہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہے, جہاں ان کو سیٹیں ملی ہیں وہاں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں. تو گویا یہ اپنے کاموں کے لیے ہیں, اپنے مفادات کے لیے ہیں. یہ کوئی ایسا سنجیدگی سے یہ چیز نہیں چل رہی. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ خواب ہیں, یہ خواہشات ہیں کہ جی 2 مہینے بعد حکومت ختم ہو جائے گی, 3 مہینے بعد بیان کے بعد جو مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے, انہوں نے حمایت کی ہے الیکشن کمیشن کی. تو سائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں الائنس ہو جائے گا؟ اچھا یہ بھی ایسے ہی ہے بات نا. ابھی الائنس کے لیے کوئی فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے, اور آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ دونوں کا. اور جتنا پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں مولانا فضل الرحمان کو مختلف القابات سے نوازا ہے, اور انہوں نے جو نوازا ان کو,
وہ بڑی دوریاں ہیں. ہاں جی. اس کے لیے پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اور وہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا وہ پہلے بھی ملے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے, کہیں کبھی دعا کے لیے کبھی کسی طرح سے وہ ملتے رہیں. تو اب باقاعدہ ان کا ہفتے بعد جو مذاکرات کی ٹیم بنی ہوئی ہے وہ ان کا ہفتے بعد ٹائم ہے, وہ فضل الرحمان صاحب سے ملیں گے. تو مجھے تو نہیں لگتا ابھی تک کہ وہ ان کا الائنس ہو جائے گا, کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوتا یہ, اور ہو بھی سکتا ہے کسی نہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نکات پہ جو ہیں وہ متفق ہو جائیں. لیکن فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ ایک سیاست کے بڑے جگادری ہیں, اور ادھر عمران خان جو ہیں وہ کسی دوسرے کو کبھی اس طرح سے پنپنے نہیں دیا کرتے ہوتے, نہ ہی وہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتنا اختیار دیتے ہوتے ہیں. ان کے پورا ٹریک ریکارڈ یہی ہے. تو اب وہ فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی ہی بات کریں تو ہمیں جوائن کیا ہے شراز احمد شرازی صاحب نے, اینالسٹ, ان سے بھی جان لیتے ہیں پی ٹی آئی کے اختلافات کے بارے میں. شرازی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, اور یہی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اختلافات ابھی کہاں تک پہنچے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دے دیا, انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بھی انہوں نے تائید کر دی ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی بات ہے تو اس وقت اختلافات جو ہے وہ شدت اختیار کر چکے ہیں, اور شبلی فراز تو کھل کر بول چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں 3 شین ہے جو اختلافات کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. وہ 3 شین میں انہوں نے کہا ہے کہ شمدانہ گلزار ہے, شہریار افریدی ہے, اور شیر افضل مروت ہے. اچھا یہ شین ہے, 3 شین میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے فارورڈ بلاک بنانے کی بھی کوشش کی بقول شبلی فراز کے, اور انہیں 3 شین میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو 27 کے قریب ایم این اے تھے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. تو یہ تو شبلی فراز کی طرف سے موقف تھا, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک موجود ہے 27 کے قریب جو ایم این اے جو استعفیٰ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم جب پانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم استعفے دے دیں. جو 27 ممبران تھے ان میں وہ ممبران شامل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2nd ٹائم یا 3rd ٹائم رکن پارلیمنٹ ہے, کیونکہ ان کو تحفظات ہیں جو موجودہ قیادت ہے, جن میں بیرسٹر گوہر ہے, دیگر جو ابھی منتخب ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ عہدوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں, وہ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو ان پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے تھے کہ اچانک فواد چودھری کی انٹری ہوتی ہے, اور فواد چودھری نے جو شین گروپ ہے ان کو بھی, اور جو موجودہ قیادت ہے ان کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا. فواد چودھری صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی عدلیہ کے تھرو یا پھر عدالتوں کے تھرو تو ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ مختلف حلقوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور آج میں نے خود فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جو موجودہ قیادت تھے ان پر خوب تنقید کی, اور انہیں بولنے کہا تھا. جو فواد چودھری صاحب کا شبلی فراز, حامد خان اور روح حسن کے بارے میں ایک موقف ہے کی, تو گلی محلے کے انتخابات بھی نہیں لڑے, یہ کیا کہاں سے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو وکلا ہے وہ پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہے ہیں. تو ان کا تو کچھ اور ہی اس حوالے سے. اچھا شرازی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی ٹسل بازی چل رہی ہے رؤف حسن سے اور شبلی فراز سے, لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے ہاں جی, اور لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وقاص اکرم سے بھی ان کی کوئی ٹسل بازی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ وقاص اکرم تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے مامے چاچے ہم ہی ہیں, تو اصل میں ماما چاچا کون ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے شیخ وقاص اکرم ہو گیا, اس کے علاوہ شاہد خٹک ہو گیا, شمدانہ گلزار ہوگی, یہ تو وہ لوگ ہیں جس فواد چودھری صاحب کو بار بار جوابات دے رہے ہیں. ہاں یہاں پر جہاں تک آپ نے اختلافات کا کوشچن کیا تو یہاں پر اختلافات ایک اور اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر پختون جو ایم این ایز ہے ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے. جو پنجاب کے منتخب رکن پارلیمنٹ ہے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو
صدر ہے وہ بھی جو چیئرمین ہے وہ بھی کے پی سے ہے, جو جنرل سیکرٹری مرحوم صاحب تھے وہ بھی کے پی سے ہے, اس کے علاوہ شفیع فراز چل رہے ہیں وہ بھی کے پی سے ہے, شمدانہ گلزار ہے وہ بھی کے پی سے ہے. تو ان کو ان پر تحفظات ہے. جبکہ جب کنوینشن کی بات آئی تو جتنی بھی کنوینشن تھی وہ پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ کو دے دی گئی, تو ان پر کے پی کے جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان کو اختلافات تھا. تو اس وقت پنجاب میں پختون کا جو کارڈ ہے وہ بھی کھیلا جا رہا ہے, اور ان تمام صورتحال میں فواد چودھری نے بھی شمدانہ گلزار پر خوب جو ہے تنقید کا بستر برسایا. وہ یہ کہا کہ شمدانہ کو پہلے سے ہی جو پی ٹی آئی کے پنجابی رہنما تھے وہ پسند نہیں تھے. تو یہی ایک معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جاری ہے. مختلف اگر دیگر جو پوزیشن ہے وہ بھی ہے, لیکن یہاں پر پختون اور پنجابی کا جو کارڈ ہے وہ بھی اس وقت کھیلا جا رہا ہے. اچھا شیرازی صاحب, آپ کو تو چلیں یہ پختون کارڈ پہ خوش ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ شاندانہ گلزار پہ ایک الزام ہے کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک بھی بنا رہی ہیں یا اس کو لیڈ کر رہی ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرے سورسز کے مطابق شمدانہ گلزار اس فارورڈ بلاک کا حصہ ہے ہی نہیں. اس فارورڈ بلاک کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن کا ہاتھ ہے, اور شمدانہ گلزار تو اس کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے نام وقت آنے پر لیا جائے گا, ٹھیک ہے, آپ ہی کے پروگرام میں لوں گا, ٹھیک ہے. ابھی ظاہر بات ہے آپ بھی رپورٹر رہ چکے ہیں, میں بھی رپورٹر ہوں, تو ہمارے کچھ نہ کچھ جو ہے نا تحفظات بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نیوز کی شیئرنگ بھی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. میں ابھی ان کا نام لے لوں تو قریبی کو مجھے نیوز نہیں دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. بہرحال اختلافات اس وقت بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے. اچھا, آپ نے فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا ہے, شیرازی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا. فواد چودھری صاحب کی کوئی واپسی کا امکان ہے؟ واپسی, چونکہ خان صاحب نے تو کوئی جو ابھی تک خبر آئی ہے ریپورٹڈلی کہ انہوں نے ان کی رہائی تک یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی جو بھی واپسی کسی کی بھی ہوگی تو ان کی رہائی کے بعد ہوگی. دیکھیے اس حوالے سے خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, اور یہ 5 اپریل کی ہی خبر ہم نے بریک کی تھی کہ کمیٹی بنائی ہے 5 رکنی کمیٹی, جو کہ اب 7 رکنی کمیٹی ہو گئی. اس میں شمدانہ گلزار بھی ہے, اس میں رؤوف حسن صاحب بھی ہے, اس میں شفیع فراز بھی ہے, اس کمیٹی میں شاہ احمد قریشی بھی ہے, جو رپورٹ بنائے گی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے اراکین تھے وہ کن حالات میں پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے فواد چودھری کا تعلق ہے, تو فواد چودھری سے خان صاحب خود ملنا چاہ رہے تھے. بقول فواد چودھری کے انتظار حسین پنجوتا کے تھرو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کو پیغام پہنچایا تھا ملاقات کے لیے, لیکن وہ کہ اس وقت فواد چودھری صاحب کے مطابق وہ مصروف تھے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ان کی واپسی کے چانسز زیادہ ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر فواد چودھری تھوڑے سے, کیونکہ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے آ رہا ہوں, تو وہ تھوڑے سے عمران خان کے زیادہ قریب تھے, تو اسی لیے ان کے واپسی کے چانسز تو ہے. اچھا, اسی وجہ سے آپ اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ خطرے میں ہے؟ دیکھیں رؤوف حسن صاحب از ناٹ پولیٹیشین, وہ تو پے رول پہ ہے, وہ تو پارٹی سے تنخواہ لیتے ہیں 7.5 لاکھ روپے وہ مہینے کی تنخواہ پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے. ہی از ناٹ پولیٹیکل ورکر, ناٹ پولیٹیشین. فواد چودھری سے آج چونکہ انٹرویو میں کر رہا تھا, اس دوران پاکستان تحریک انصاف ایک سینئر رکن نے کہا تھا مجھے پارلیمنٹ کے اندر آف دی ریکارڈ کہ فواد چودھری کا گروپ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. اس گروپ کے تھرو فواد چودھری پارٹی کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں. آج جب اس حوالے سے میں نے فواد سے کوشچن کیا تو انہوں نے بالکل اس چیز کی جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے جو ہے یس کہا مجھے کہ ہاں ایسا ہے, میرے اپنے لوگ ان کے جو قریب لوگ تھے وہ پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی موجود ہے, جو کہ فواد چودھری کا نیریٹو پارٹی کے جو مختلف میٹنگز ہیں اس میں سامنے بھی رکھتے ہیں. وہ جو فواد چودھری کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں ان پر وہ لگ دیکھتے ہیں. یعنی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین اب بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ فواد چودھری پارٹی میں واپس آ جائے. اچھا, لیکن دیکھیں نا دوسری, حامد خان اور رؤوف حسن کے, ہاں یہ تو ان کے تو تفاضات بھی ہیں اور وہ ان کو ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں بھی لے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب جب پارٹی کی ترجمانی کرتے تھے تو وہ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رونق لگا کے رکھتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں. اور اب رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ذرا آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ تو سیاستدان ہی نہیں ہیں, تو وہ بڑی نپی تلی سی بات کرتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, سیاست میں وہ چلتا نہیں ہے. مگر دوسری طرف جہاں جس طریقے سے فواد چودھری صاحب پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے تو وہ سوال تو ہے
उस सवाल का कोई फवाद चौधरी साहब ने कहीं कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, क्लियर जवाब नहीं दिया। मैंने मुख्तलिफ उनके इंटरव्यू सुने हैं, कोई आपको मालूम है इस हवाले से कि उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आज मेरा दूसरा सवाल सही साहब यही था कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं, न सिर्फ आप पार्टी छोड़ चुके हैं बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर कायदीन थे, सीनियर रहनुमा थे, उनको भी IPP में शामिल करने वाले आप ही थे। ये उसका इल्जाम था, बहुत बड़ा इल्जाम है। अच्छा। जो जहांगीर तरीन के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा गए हैं, उनको वहां ले जाने में फवाद चौधरी का हाथ था। उस पर उन्होंने मुझे यही कहा कि जब आपको कोई पकड़े, आपको लटकाए, आपको मारे और आपसे कोई बात मनवाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डटे हुए अल्फाजों में उन्होंने ये कहा कि उन पर दबाव था, उन्हें पकड़ा था, उन्हें लटकाया गया था और उनसे जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो ट्वीट किया गया था वो उनकी तरफ से नहीं था, उनके अकाउंट से किसी और ने किया था। जी, ऐसे ही कहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो जो बानी चेयरमैन ने हुक्म दिया था कि आप रिपोर्ट मरतब करें, तो वो रिपोर्ट मरतब करने का मकसद ही यही है कि किन लोगों ने किन बुनियादों पर किन मुश्किलात में पार्टी को जो है वो छोड़ाई। फिर जब उसने मुझे यही कहा तो उस पर मैंने यही क्वेश्चन किया कि अली मोहम्मद खान को देखे, शहरियार अफरीदी को देखे, शाहर को देखे, शंदाना गुलजार को देखे, उन्होंने भी तो जेल की सोबतें बर्दाश्त की, भी तो मजालिम हुए। तो अगेन वही बात उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने या फिर उन लोगों ने जो कार्रवाइयाँ जो मजालिम पंजाब के लोगों पर किए वो खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं था। इस तरह का क्या मकसद है, लेकिन उनका जवाब ये था कि वहाँ पर इतना जुल्म नहीं किया गया। फिर उन्होंने मरवत की मिसाल दी कि मरवत पिशावर से इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद से वो पख्तून में जलसा करते हैं, उन्हें फिर कुछ नहीं कहता। लेकिन जो पंजाब की लीडरशिप है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपने बच्चों की शादियां अटेंड नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें भी जो है एक तजाद पाया जा रहा था जब भी तो कुछ हो रहा था। तो अब ये मुश्किल हालात में पार्टी को सहारा भी दिया था फवाद चौधरी ने। एक तरह से हम देख रहे थे कि खान साहब की उस वक्त गिरफ्तारी के बाद कुछ अर्से तक वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते रहे, लेकिन जब उनको खुद गिरफ्तार किया गया फिर वो पार्टी छोड़कर IPP की मीटिंग में गए, फिर सब कुछ हमारे सामने है। फिर इस तरह केसेस उनकी वाइफ और उनकी 2 नन्ही बच्चियां अदालतों की चक्कर काट रही, वो सब भी हमारे सामने है। लेकिन ये एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ दिया था और इस पर भी खान साहब भी नाराज थे, PTI के कुछ लोग वो भी नाराज है कि फवाद साहब जो कि खान साहब के वफादार साथी थे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था जिस तरह उन्होंने किया है। बहरहाल खान साहब की रिहाई से उनकी वापसी मशरूत है और देखते हैं कि PTI का और फवाद चौधरी का मुस्तकबिल क्या होता है। अच्छा शराजी साहब, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी भी हमारे साथ थोड़ी शेयर कर लें। उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कोर कमेटी ने, जबकि उमर अयूब साहब खुद कह रहे थे कि मेरा इस्तीफ़ा, मैं 2 ओहदों से जो है वो नहीं चला सकता उनको और अच्छी तरह नहीं निभा सकता हूँ। फिर भी कोर कमेटी ने अभी तक उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, लेकिन उससे पहले ये है कि उमर अयूब ने इस्तीफा दिया नहीं था, उमर अयूब से इस्तीफा लिया गया था। ये खबर है वजूहात की थी कि एक तो PTI के वो लोग जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करते हैं वो उमर अयूब की शिकायत लेकर वहाँ जाते थे। दूसरी सबसे अहम वजह ये है कि उमर अयूब पर ये इल्जाम था कि खैबर पख्तूनख्वा में ही अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में मुलव्विस है। इस चीज की शिकायत अली अमीन गंडापुर जो कि CMKP है वो खान साहब के साथ लेके गए थे। 20 जून को खान साहब ने बाकायदा तौर पर उमर अयूब को कहा था कि आप इस्तीफा दे दे। उसके बाद फिर कुछ बातें और भी हुई, फिर उनको कागुनान ने कोर्ट के बाहर उनका घेराव भी किया, लेकिन दरअसल उमर अयूब से इस्तीफा लिया गया था। क्योंकि उसके बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खान साहब से रिक्वेस्ट की गई, अगर आपने पढ़ा होगा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था या फिर जो PTI के अरकान ने बयान दिए थे, उन्होंने कहा कि हम बानी चेयरमैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर न करें। क्योंकि उससे पहले वो लिख चुके थे कि बानी चेयरमैन ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया है। तो इससे ही तासुर लिया जा सकता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया था। कोर कमेटी के प्रेशर के बाद जो कि कल कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी ये बात सामने आई कि उमर अयूब का जो इस्तीफा है वो मंजूर न किया जाए। आज बानी चेयरमैन तक की पैगाम पहुंचाई गई है और अब से कुछ देर कबल ये खबर आई है कि बानी चेयरमैन ने उमर अयूब का जो इस्तीफा है वो मुस्तरद कर दिया है और उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल काम करने की हिदायत
جو ہے وہ جاری کر دی ہے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے. یہ ہمارے ذرائع کا ماننا ہے. اچھا شیرازی صاحب, آپ چونکہ پی ٹی آئی کور کرتے آ رہے ہیں, یہ صرف خان صاحب کا ہی خاصہ ہے کہ وہ یوں کھیل لیتے ہیں, استعفیٰ لے بھی لیتے ہیں, استعفیٰ نامنظور بھی کر لیتے ہیں, کسی کو آگے کر دیتے ہیں, کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں, یہ والا کھیل خان صاحب کو آتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ بندہ اندر بیٹھ کر بھی پارٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہاں, پارٹی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے. نہیں ہوگا کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو اختلافات ہے, اس کے بریک پر بھی وہ بندہ ہے. یہ بات ہوئی, یہ ٹھیک ہے. وہ بندہ ہے, وہ نہیں کہتا کہ پارٹی متحد ہو. صحیح ہے, پارٹی متحد ہو گئی, اگر ایک بندہ پارٹی کو چلائے تو پھر خان صاحب پر کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, نہیں رہے گا. چاہتے ہیں لیکن ایک تعصب نہیں پایا جائے گا. یہ سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ضرور ہے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے. دیکھا ہم بھی اجازت کو کور کرتے آئے ہیں. جب کہ مربت اندر جاتا ہے, وہ باہر آتا ہے تو میڈیا کچھ کو بتاتا ہے. جب رمو پسند جاتا ہے وہ کچھ کو بتاتے ہیں. جب عمر ایوب بیسر گو جاتے ہیں تو وہ کچھ کو بتاتے ہیں. ایک ہی بندہ اندر موجود ہے اور وہ مختلف لوگوں کو مختلف باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ سب متحد ہو, اور کہیں نہ کہیں ان کے اختلاف میں ان کا بھی ہاتھ ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا شیرازہ بگڑ چکا ہے, اور سب سے زیادہ مشکلات جو ہم کور کرنے والے ہمیں ہے کہ بتا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو خان صاحب کے فیصلے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ایک منٹ کے بعد ان کا فیصلہ کہیں اور سے آ جاتا ہے. اسی لیے اس وقت پی ٹی آئی بہت مشکل میں ہے. میں نے پہلے کوشچن کیا تھا مولانا عبدالرحمان کے حوالے سے. مولانا صاحب نے بھی پرسنل پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ آپ لوگ سیریس تھے تو پہلے اپنے اختلافات جو ان کو ختم کر کے میرے پاس ہے. مولانا صاحب سے میری کوشچن کیا, میں مولانا صاحب کہاں تک یہ معاملہ جائیں گے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خود سیریس نہیں ہے, ان میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. کوئی بندہ آ کے مجھے کچھ اور باتیں کرتا ہے, دوسرا بندہ آ کے مجھے کچھ اور باتیں کرتے ہیں. تو جب تک ان میں خود اتحاد اور اتفاق نہیں گی, نہ تو جنہوں نے اپوزیشن الائنس بنایا ہے نہ وہ آگے کر سکتا ہے, نہ ہی بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اب اسد عمر کو معاف کیجیے گا, اسد فیصل کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ محمود خان تقدری کے ہمراہ الائنس میں کام کرے, لیکن ان کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی پارلیمانی کمیٹی میں باتیں سناتے ہیں, ان کو بھی کور کمیٹی میں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ان کا اتحاد نہیں ہوگا, نہ ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, نہ ہی جو گریڈ الائنس بنا ہے نہ ہی اس میں کر سکتے ہیں, اور نہ پی ٹی آئی جو ہے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے شیرازی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سائی صاحب, پی ٹی آئی کے اختلافات جب تک اتحاد نہیں ہونا تب تک جے یو آئی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہونا. نہیں, وہ بات ہم پہلے کیا کر رہے ہیں کہ اس کا امکان بہت کم ہے, لیکن چونکہ دونوں ایک ہی کہہ لیں وہ کشتی کے سوار ہیں فی الحال بظاہر اس وقت جو 8 فروری کے بعد کا سینیریو, تو ہو سکتا ہے چند ایک نکات پہ اتفاق بھی ہو جائے. لیکن بات ٹھیک ہے کہ شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے پی ٹی آئی کا, ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے اور کسی کو کسی کی بات پہ یقین نہیں ہے. حتیٰ کہ جو ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی ہے کہ مولانا وہ جو طارق جمیل تھے وہ بھی ان کی ضمانت نہیں, انہوں نے بھی نہیں دی, حالانکہ وہ ایک مصالحت کار کے طور پہ گئے تھے کسی جگہ پہ. ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے جب اس وقت تھے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو ایک طرف خان صاحب کی بھی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کا دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کو بڑی دیر سے کور کر رہے ہیں, میں نے اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹیزر لگایا تھا اور وہ پھر بول گئے نا, وہ اچھی بات ہے, بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہاتھ ہے خان صاحب کا. خان صاحب کھیلتے ہیں, پارٹی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور مقتدرہ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. ہر دوسرے دن انہوں نے نیا سٹانس لینا, استعفیٰ لے بھی لیا, استعفیٰ نامنظور بھی کرا دیا. ایک نے کہا استعفیٰ لے لیں تو اس کے مطابق کہا کہ دے دیں استعفیٰ, دوسرے کا نہیں لیں تو انہوں نے کہا نہ لیں, واپس کر دیں. یہ خان صاحب کا خاصہ ہے, یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر صاحب, جہاں پر امریکی کانگریس نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بارے میں بات کی تھی, وہاں پر اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی جانب سے بھی مطالبہ آ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے. اچھا, یہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لابنگ فرم کے ذریعے یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ پی ٹی آئی پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے, حالانکہ اس کا جو بیانیہ ہے یہ اس کے بالکل متضاد ہے. اچھا, اور کھلا تضاد ہے کہہ لیں یہ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے شروع ہوتے ہیں, سائفر سے شروع ہوتے ہیں, ایک بیانیہ بناتے ہیں اور تمام تر لابنگ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں کر رہے ہیں.
اب یہ ابھی کی بات کر لیں، چھوڑ دیں، امریکی کانگریس کی بات ہو گئی، وہ آئی گئی ہوگی، سیدھی سیدھی بات ہے، ادھر سے بھی قرارداد آ گئی اور وہ ٹھیک قرارداد تھی کہ بھی ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ایک عدالت میں کیس چل رہا ہے، عدالت اس کو دیکھ رہی ہے، اور عدالت دیکھیں نا جہاں ریلیف دے رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جہاں عدالت نے کوئی وہی جج نے اگر کوئی فیصلہ ایسا دے دیا کہ نہیں جی یہ اس میں ضمانت نہیں بنتی، تو پھر اس کو ایسے طریقے سے لتاڑتے ہیں کہ وہ کافر اعظم قرار دے دیتے ہیں دوسرے الفاظ میں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ جو تازہ معاملہ ہے نا، یہ زلفی بخاری باہر بیٹھے ہیں، ان کی ایک بڑی مضبوط لا فرم ہے وہاں پہ، پی ٹی آئی کے پاس اوورسیز کی تو ایک بڑی تعداد ہے اور بڑے مضبوط لوگوں کی تعداد ہے، اور وہ باہر بیٹھے پی ٹی آئی کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو چلیں یہ کامیابی ہے پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی۔ اب وہ زلفی بخاری پی ٹی آئی کے بندے ہیں اور وہ تو یہاں ان کے ظاہر حصہ رہے ہیں اس میں اقتدار کا، انہوں نے اس فارم کے ذریعے جو ہے نا یو این او میں یہ کروائی ہے، نتائج دیتے ہیں نا یو این او کا جو یہ گروپ ہے ورکنگ گروپ، تو یہ تو پہلے تحقیقات کرتے ہیں، پورے اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں، شواہد نہیں، یک طرفہ ہوا ہے، میں بتاتا ہوں، نہیں یک طرفہ ہوا ہے، کوئی نتائج نہیں ہوئے کہ ہم نے پاکستان سے رابطہ ہی کیا ہے اور پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا کوئی کہیں نہ کہیں کوئی واضح قسم کا کوئی آنسر نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ایک طرف سے بالکل یک طرفہ ہے، اور وہی لابنگ کی بات ہے، لا فرم کو مضبوط ایسی ہے، اس نے پٹیشن دائر کر دی ہے، تو وہ وہاں پہ یو این او کے مختلف ادارے ہیں، مختلف اس کے قانونی لیگل جو ہے نا وہ شعبے ہیں، تو اس میں ایک جو ہے نا اس نے یہ رپورٹ دے دی ہے، اور یہ رپورٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ یک طرفہ ہے یا وہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی یو این او ہے جس سے اسرائیل کو تو قابو نہیں کیا جا سکا، جو امریکہ بھارت کو تو نہیں قابو کر سکا کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیا جائے، اس کے فیصلے پہ عمل درآمد تو نہیں کرا سکتے، یہ جو ہے نا آ جا کے سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں، اور بھائی یہ اندرونی معاملہ ہے، میں کہتا ہوں جو بھی اچھی لابنگ ہے، اچھا پریشر ہے، یہ پی ٹی آئی نے بہت اچھا کیا ہوا ہے، لیکن ایبسلیوٹلی ناٹ، اور سائفر کے بیانیے کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ان کے اپنے بیانیے کے خلاف ورزی ہے، اس کے بالکل برعکس کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ آپ ایک طرف آپ نے بیانیہ کیا کہ ہم کسی طرح کی بیرونی مداخلت نہیں برداشت کریں گے، اب آپ ساری کی ساری بیرونی مداخلت کے لیے جو ہے وہ کریں، انٹرسیپٹر میں بھی آپ وہ دے رہے ہیں، انٹرویو بھی دے رہے ہیں، اور آپ مضمون بھی لکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یا نوٹس کے ذریعے ہوا، جیسے بھی ہوا ہے۔ پوری دنیا میں ایک یہ امیج پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جبر اور ظلم کیا جاتا ہے لوگوں پر۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے نا، پہلے بھی تو وزرائے اعظم گرفتار رہے ہیں، صدور گرفتار رہے ہیں، اور پارٹی کے سربراہان گرفتار رہے ہیں، ابھی تازہ مثال ہے نواز شریف کی بھی، اور 2018 کے بھی الیکشن ہوئے تھے، جو واضح قسم کی بات ہے، ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے، دلیل وہ نہیں دیتے کہ ہمیں آج بھی ریگنگ کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی ریگڈ تھے، وہ بھی اسی طرح کے 2024 جیسے تھے، تو اس وقت تو کوئی کسی امریکی کانگریس کو، کسی یو این او کی ورکنگ گروپ کو اور کسی یورپی یونین کو جو ہے نا وہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، تو گویا وہ اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں، امریکی کانگریس بھی پیسے پورے کر رہی ہے، اور اپنی جو یو این او ورکنگ گروپ ہے وہ بھی اپنی فیس لے کے وہاں بھی کام کروا رہے ہیں، جو بھی لا فرم ہے زلفی بخاری کی۔ اب یہ کہ میں کسی کا چاہنے والا ہوں اور میں باہر بیٹھا ہوں اور میرا ہاتھ پڑتا ہے، تو میں وہاں پہ جو ہے نا لابنگ کر کے یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوتا نا، ایک آبزرویشن ہے سمپل سی کہ یہ کریں جی یہ ہونا چاہیے، بس ایک طرح کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دنیا کے جو عالمی قوانین ہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی، عمران خان کو اندر رکھنا، بھائی نواز شریف اندر تھا تو اس وقت عالمی قوانین نہیں خلاف ورزی، اس کی نہیں خلاف ورزی ہو رہی تھی، ماضی میں بے نظیر رہی ہیں، اس وقت کسی یو این او ورکنگ گروپ نے اور کسی امریکی کانگریس نے کوئی قرارداد پاس نہیں کی تھی، تو یہ ساری جو چیز ہے نا اس سے ایک پہلو اور نکلتا ہے، اور وہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کے اندر جو کشمکش ہے، جو انارکی ہے اور جو افراتفری ہے، یہ ان کو سوٹ کرتی ہے، اس میں وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں، بس یہ ایک ہڈن سا ایجنڈا ہے جس کا جو ہے نا اعلیٰ کار بہرحال فی الحال میری نظر میں اس وقت کی اپوزیشن ہے، اور وہ پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد ہے، تو ان کو اس کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ صحیح
بس یہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا، آپ نے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی بات کی ہے پی ٹی آئی کے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کور کمیٹی میں ایک قرارداد جہاں پر عمر ایوب کے لیے پیش کی گئی ہے کہ ان کا استعفیٰ نہیں منظور کرنا، وہاں پر ایک قرارداد یہ بھی منظور کی گئی ہے کہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں پارٹی کے وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، ان کو نہیں واپس آنے دینا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو پھر آپ کا مطلب پارٹی تو نہیں چھوڑ کے گئے لیکن ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے لیے پارٹی پھر کیا موقف رکھتی ہے؟ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مزے سے ان کو وہاں باہر بیٹھے لابنگ کر رہے ہیں. شہباز گل ہوں، زلفی بخاری ہوں، جبران الیاس ہوں، باہر جو بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا بھی چلا رہے ہیں جی، اور جو وہاں مظاہرے بھی کر رہے ہیں، یو این او کے دفتر کے باہر بھی کرتے ہیں. وہ امریکہ کے جس جگہ پہ ان کو جگہ میسر آتی ہے وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی آواز کو زندہ رکھا ہے تو وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. وہ اس بارے میں یہ نہیں کہتے. اچھا سوال آپ کا کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی نہیں جو ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی ڈیل کی ہے یا جو بھی کیا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا کوئی چکمہ دے کے چلے گئے ہیں، جو بھی ہوا او بھائی وہ تو 7 سمندر پار چلے گئے، ان کو تو آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. اور جو یہاں پہ چند پریشرز کے نتیجے میں جیسے فواد چودھری کہہ رہے ہیں، فواد چودھری بات لاجک کر رہے ہیں، لاجیکل ہے ان کی بات، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک پارٹی میں لوگوں کو اپنی اجارہ داری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ رؤوف حسن کی جگہ نہیں رہے گی. میرا خیال ہے اگر فواد چودھری جیسے، شاہ محمود قریشی جیسے، پرویز الہی جیسے لوگ آئیں گے تو وہ کوئی سیاسی رستہ بھی نکال لیں گے. پھر بیرسٹر گوہر کی بھی جگہ نہیں رہتی اور عمر ایوب کا تو خیر چھوڑ ہی دینا، وہ تو رہنے ہی. بجٹ آ گیا اور عوام کے اوپر پہلے دن ہی، بجٹ کے آتے ہی پہلے دن ہی پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا اور اس کے بعد اب پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے. تو عوام تو پہلے ہی مہنگی بجلی کے لیے لڑ رہی ہے، سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، پیٹرول کی بھی ٹیکسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو صاحب اب ملک کس جانب جا رہا ہے؟ اصل میں نا ایشو یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ سے نا ایک ایڈوانس ٹیکس جو ہے نا وہ لگا دیا ہے انہوں نے. اچھا. اور وہ 0.5% کوئی. وہ پہلے ایسا ہوا تھا پچھلے دور میں بھی، تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا مائنس کر دیا تھا پہلے بھی پیٹرول کے پمپس کے حوالے سے. اچھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانس ٹیکس جو آپ نے لگا دیے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اچھا بات تو ٹھیک ہے، ہوتا تو کہیں نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ان کے مذاکرات ہونے ہیں. اچھا. وہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر 5 جولائی سے وہ پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور پیٹرول پمپ بند ہوں گے. اب وہ 1 دن ہوں، وہ 2 دن ہوں، ایک دفعہ یہ بند ہونے ہیں. چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے شہباز شریف نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں مجبوراً بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ہی بنانا پڑا ہے بجٹ. تو خیر یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، کوئی اس میں کوئی دوسری بات نہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ تو اب آئی ایم ایف کو کسی بھی معاملے میں ناراض نہیں کرتا. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہی پاکستان کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے. ہاں دیکھیں نا، ایک طرف خطرہ بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور مجبوری بھی ہے، بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بغیر اب ہم نہیں چل سکتے تھے فی الحال. دوسری طرف دعویٰ تو یہ حکومت کر رہی ہے ماضی کی طرح کہ ہم آئی ایم ایف سے نجات حاصل کریں گے. وہ نجات اس طرح حاصل کریں گے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس لگا کے اور یہ غریب کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے، ہر معاملے میں ٹیکس لگا کے، اور جس طرح سے پھر وہ مہنگائی آ رہی ہے تو پھر چل جائے گا. پمپ بند ہونے لگے ہیں اور دوسری طرف جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی کے خلاف 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. کیا اسی طرح ملک کو چلایا جائے گا؟ بس اسی طرح ہوتا ہے. یہ جمہوری جو حکومت ہوتی ہے نا، جمہوری دور ہوتا ہے، اس میں یہ اسی طرح احتجاج بھی ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں، کام بھی چلتا رہتا ہے. نہ کوئی چیز واپس ہونی ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے، ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے یہ. تو دیکھیں وزیر خزانہ ایک ایسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ غیر سیاسی سے آدمی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں اب میں 2018 سے پاکستان میں رہ رہا ہوں. اب دیکھیے گا جس دن وہ وزیر خزانہ نہیں رہتے تو وہ درخواست انہوں نے اٹھانی ہے اپنے وہ جہاں باہر ہیں جہاں پہ، تو وہ وہاں کے شہری دوبارہ بن جائیں گے. اچھا. تو یہ ابھی تو جیسے کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، تو یہ حال ہونا ہے. ایک غیر سیاسی سے لوگ ہیں بیچ میں، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیاست اور انہوں نے حلقے میں اور عوام کے پاس تو نہیں جانا ہوتا نا. یہ کون سے فیصل واڈا نے کوئی الیکشن لڑا ہے؟
محسن نقوی نے کوئی الیکشن لڑا ہے، انوار الحق کاکڑ نے، اور یہ اپنے وزیر خزانہ نے، یہ تو سارے کے سارے نازل کیے گئے لوگ ہیں نا، یہ تو اوپر سے نازل ہوئے ہیں. تو ان کا اس لیے ان کی آپ ایکشنز، ان کے بیانات یا اقدامات وہ آپ کو ذرا سیاسی لوگوں سے ہٹ کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.